بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں، کاغذ کی بیڑی کبھی چلتی نہیں، اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ برادران اسلام، ماہ محرم ختم ہو چکا، ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ آج کی اس مبارک نشست کا عنوان جو ہم نے چنا ہے وہ ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہوا دنیا سے جب جاتا ہے، یا تو اللہ اس کا حساب یہیں بے باک کر دیتا ہے، یا پھر اس کا حساب کرنے کے لیے مالک کی نظر اس کی گھات میں رہی ہے اور رہے گی۔ ظلم کرنے والا کبھی بھی سکھی نہیں ہوگا۔ ظالم اپنے ظلم کے جتنے بھی طریقے آزماتا ہے، کچھ کا صلہ بدلہ یہیں پاتا ہے اور کچھ بوجھ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم عدل کی ضد ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں نا یہ انصاف ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ بے انصافی ہے۔ انصاف عدل ہے،
اور انصاف نہ ہونا یہ بے انصافی ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ بے انصافی ظلم ہے، انصاف عدل ہے۔ اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا معنی ہے کہ جو چیز جہاں کی ہو اس کو وہیں رکھنا عدل ہے، اور جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی، مثلا گلاس بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ پانی کے لیے، اس میں پانی ہی ڈال دیا تو یہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر آپ اٹھا کے سالن ڈال دیں تو یہ ظلم ہے۔ اس سے بھی آسان طریقہ، جوتا پاؤں کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ نے جوتا پاؤں میں پہنا تو یہ عدل ہے۔ اگر اٹھا کے جوتا سر پہ رکھ دیا، ٹوپی اٹھا کے پاؤں میں رکھ دی تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جو چیز جہاں کے لیے بنی وہیں رکھ دی عدل ہے، اس کے الٹ کر دیا تو قمیص گلے میں پہننے کے لیے ہے، آپ نے قمیص شلوار کی جگہ اور شلوار، تو کیا بن گیا؟ ظلم ہے، کیونکہ جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی، الٹ کر دی ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اینک یہاں آنکھوں کے لیے ہے، آپ نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہ جو چیز جہاں کی تھی وہاں نہ پہنچی، الٹی جگہ پہ پہنچ گئی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ تو ظلم کی آسان جو میں نے بات آپ کو بتا دی کہ جوتا پاؤں کے لیے آپ نے رکھ لیا سر پہ، پگڑی سر کے لیے آپ نے اتار کے رکھ دی پاؤں میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اب ظلم بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، لیکن تعریف یہی رہے گی کہ جو چیز جس کے لیے تھی اس کو مل گئی تو انصاف ہے، اس کو نہ ملی الٹ کسی دوسرے کو دے دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ او انسان، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اس ذات کو چھوڑ گیا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے برابر کیا، پھر اس نے فعدلک کا عدل کیا۔ کیا مطلب؟ عدل یہ ہے کہ اس نے ناک تیرے منہ کے بیچ میں رکھا، ایک آنکھ ادھر رکھی ایک ادھر رکھی۔ اگر اللہ ناک کو اٹھا کے آنکھ کی جگہ رکھ دے اور یہ آنکھ اٹھا کے ناک کی جگہ رکھ دے تو کہا یہ ظلم ہوگا۔ اب جہاں ناک ہے عین چہرے کے بیچ میں، ایک آنکھ ادھر ہے ایک ادھر ہے، ناک ادھر ہے، یہ عدل ہے۔ خود سوچیں نا، ایک آنکھ، اب یہ آنکھیں دونوں برابر ہیں، اگر ایک آنکھ اٹھا کر اللہ ماتھے پہ لگا دے، اس جگہ کو اللہ بالکل برابر کر دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ مالک کہتا ہے میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے عدل کیا۔ آئینہ اٹھا کے دیکھ، تیرا کان کان کے برابر ہے کہ نہیں؟ تیری آنکھ ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بے ٹھکانہ کر دوں تو تیرا پورا چہرہ ہی بگڑ جائے۔ ایک چیز بھی اگر، یہ چہرہ اپنا آئینے میں دیکھیں، ایک چیز بھی اگر اللہ اٹھا کر دائیں بائیں کر دے پورا چہرہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں عدل میں حسن ہے، عدل میں حسن ہے، ظلم میں عیب ہے۔ اس لیے کہ پہلے اپنا آپ دیکھ، رب نے یہ دو بازو بنائے ہیں، ایک بازو بنا دے 1 گز کا، دوسرا بنا دے 1.5 گز کا۔
اگر اللہ تبارک و تعالی انگلیاں کیسے بنائی ہیں، ایک بالکل چھوٹی، ایک اس سے بڑی، درمیان والی اور بڑی، اگر اللہ ان کو بالکل برابر کر دے تو ہاتھ کی شکل کتنی بھیڑی بری ہو جائے گی۔ فرمایا عدل کیا ہے تو حسن آ گیا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جب عدل آتا ہے تو معاشرہ حسین بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ جب ظلم آتا ہے تو معاشرہ عیب دار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، مالک کہتا ہے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اتنا بھی ظلم روا نہیں رکھتا جتنا کھجور کی گٹھلی کے سینے میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس لکیر میں ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، کہا یہ جتنا پتلا سا دھاگا ہے کھجور کی گٹھلی میں تو اتنی بھی ظلم کا روادار نہیں ہوں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پہ ظلم کبھی نہیں کرتا۔ ابھی حسان صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جو چیز جس قابل ہوتی ہے اللہ اس کو وہی جوہر دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شکر خوریاں نو اللہ شکر ہی دیندا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ پھر ظلم وہ نہیں کرتا جو ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے کھول کے عیاں کر کے بول دیا۔ فرمایا یہ زمین میں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد برپا ہے میدانوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں، مالک کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھ کا قصور ہے، تمہاری تدبیر کا قصور ہے۔ تم کہتے ہو رب قدیر کا قصور ہے۔ یہ جو تم نے کمایا ہے وہی تمہارے پیش آیا ہے۔ ہم نے تمہیں دکھ نہیں دیا، تم نے دکھ خود سہیڑے ہیں، تم نے دکھ خود اپنے لیے وصول کیے ہیں۔ خیر، تو اللہ نے فرمایا ہم ظلم نہیں کرتے، ہم ہیں عادل۔ کیا ہیں؟ عادل۔ اور عدل میں نے بتا دیا جو چیز جہاں ایک شعر ہے تو میاں صاحب مکس سا، لیکن مطلب اس میں سے آدھا نکل آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو چاہا تھا۔ یہ پہلا فکرہ تھوڑے واسطے نہیں، ویسے سنا دینا۔ ہم نے تم کو چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ ہم نے تم کو چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا، پھولوں کو جہاں کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے جو تم کو چاہا تم ہمیں مل جاتے تو اچھا تھا۔ آگے دلیل یہ دی پھولوں کو جہاں کھلنا تھا وہیں کھلتے تو۔ اگر پھول اپنی ٹہنی پہ کھلا ہے تو عین عدل ہے، عین انصاف ہے۔ ہو گلاب کھلا ہوا ہے چنبیلی کے ساتھ، نہیں سمجھ آئی؟ یہی تو ظلم ہے۔ جہاں جانا تھا وہاں گیا نہیں، جہاں نہیں جانا تھا وہاں گیا ہے، جہاں جانا تھا وہیں گئے تو عدل ہے، اگر جہاں نہیں جانا تھا وہاں چلے گئے تو ظلم ہے۔ بس یہ آسان سی بات یاد رکھیں، اپنے آپ سے شروع کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے کہاں
کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن 12:30 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، جانا مجھے مسجد کو تھا، چل میں مارکیٹ کی طرف پڑا، اگر میں مسجد میں آ جاتا تو میں نے عدل کمایا، میں مارکیٹ چلا گیا، میں نے خود ظلم کمایا ہے۔ اب اگر میں مسجد میں آتا اس کا میں صلہ خیر کا پاتا، اگر میں مارکیٹ بازار ملنے گیا اپنے یار کو تو مالک نے گردن سے پکڑ لیا کہ ظلم کر رہا ہے، حیا نہیں آتی، آج جمعہ ہے، آج تیری میری ملاقات طے ہے، تو مجھے ملنے کی بجائے کسی اور کو ملنے جا رہا ہے، حالانکہ آج کا دن تیری میری ملاقات کا ہے، تو پھولوں کو جہاں کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ظلم اور عدل کی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص کوئی بڑا ظالم ہے، کوئی چھوٹا ظالم ہے۔ اب یوں سمجھے نا کہ میرے گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں اور میں شام کو پورا 1000 روپیہ لے کر اپنے ایک یار کو پکڑ کے ہوٹل پہ لے جا کے اسے میں کڑھائی کھلا رہا ہوں، میرے بچوں کو دال نصیب نہیں ہے، حالانکہ یہ رزق پہلے حق تھا میرے بچوں کا، بچے بھوکے ہیں، یار کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یار کو کھلا رہا ہے، حالانکہ کھلا رہا ہے پھر بھی تو ظلم ہی کما رہا ہے، کیونکہ جن کو کھلانا تھا ان کو کھلایا نہیں، جس کا تیرے اوپر حق تھا مگر بہت بعد میں تھا، پہلے حق تیری گھر والوں کا، تیرے باپ کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری بیوی کا ہے، تیرے بچوں کا ہے، پھر تیرے رشتہ داروں کا ہے، پھر کہیں تیرے یاروں کا ہے۔ اگر آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بچے، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، یاروں کے لیے میں پینٹ پتلون خریدتا پھرتا ہوں تو صدا آتی ہے، شرم نہیں آتی ظالم؟ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ظلم صرف حاکم کر رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص ظلم کا کسی نہ کسی شکل میں ارتکاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعے کا دن جمعہ نہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جمعے کے دن میں نے ملنے آنا تھا اپنے رب کو، لیکن میں ملنے چلا گیا غیر رب کو، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ ملنا کس کو تھا؟ مل کس کو رہا ہے؟ ہاتھ کس سے ملانا تھا؟ ہاتھ کس کو ملا رہا ہے؟ اس لیے عدل یہ ہے کہ جو حقدار ہے اس تک حق پہنچ گیا، عدل ہو گیا، حقدار تک حق۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے FA کیا ہے، ایک میٹرک ہے، اب دونوں کے لیے اخبار میں اشتہار آیا ہے، نوکری اس کو ملے گی جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، لیکن نوکری مل گئی میٹرک والے کو، FA والا رہ گیا، تو کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا، انصاف نہ ہوا، حق اس کا زیادہ تھا جو زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری کس کو مل گئی؟ جو کم تھا، میرٹ جو مقرر ہوا اس پہ عمل نہ ہوا، ظلم ہے۔ قرآن میں کہا نا ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، اور آگے ایک جگہ پہ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمن ایک طرف کھڑا ہے، ایک طرف یار سجن کھڑا ہے، لیکن حق دشمن کا بنتا ہے تو عدل یہ ہے کہ چیز دشمن کے حوالے کر دے۔ کیا ہے؟
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہاتھ کھینچ لو. دشمن ہے، حق اس کا بنتا ہے تو اسی کے حوالے کرو. یار ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کہ تو نے دشمن کو دے دیا، کہو حق اس کا تھا لہذا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ ظلم اور عدل کی مختصر تعریف ہے. یزید کو ہم ظالم کیوں کہتے ہیں؟ یزید نے ظلم کیا کیا کہ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ یزید نے ان لوگوں سے ستم کیا جو ستم کے نہیں، جو کرم کے حقدار تھے. ان لوگوں سے نفرت کی جو لوگ محبت کے حقدار تھے. تو جو محبت کا حقدار ہو بندہ اس سے نفرت شروع کر دے، ظلم ہوا کہ نہیں؟ بھئی وہ تو پیار کا حقدار تھا، تو نے پیار کی بجائے اس سے نفرت شروع کر دی. حق یہ تھا کہ جا کے ان کے تلووں کے نیچے ہاتھ بچھاتا، اس ظالم نے تلوار اٹھا کے ان کی گردن پہ رکھ دی. یہی تو ظلم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ نے اس کا بیڑا پار کیا. سرکار فرماتے تھے من احبنی فلیحب ھذین، فرمایا جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے حسن حسین سے پیار کرے. مجھ سے جو پیار کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ پہلے ان سے پیار کرے. کیا کمال ہے! یعنی اپنے پیار کو حسنین کے پیار سے مشروط کر دیا ہے کہ میرا پیار اسے ملے گا جس کو ان کا پیار ملے گا. جن کو ان سے پیار نہیں، نبی نے کہا مجھے اس کے پیار کا اعتبار نہیں. اب ان سے تو پیار کرنا تھا. نبی پاک ایک ایک کو الگ الگ بولتے تھے. کبھی انصار کو کہنا انصار جی نبیوں کے سردار، تو سرکار فرماتے تھے کہ علی سے پیار کرو. یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس کا پہلا معنی یہ ہے جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب. اور سرکار فرماتے تھے جو میری زندگی جینا چاہتا ہے، جو میرے جیسا وصال چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علی سے پیار کرے. اب جن سے پیار کرنا ہے بندہ شروع کر دے ان سے نفرت. جن کا ذکر کرنا ہے بندہ ان کے لیے زبان پہ چڑھا لے تالا، تو پوچھے گا نہیں حق تعالی. اب ہے ذکر علی عبادتن. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں مولا علی کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی باتیں کرنا عبادت ہے. اب ذکر علی آئے میرے ماتھے پہ وٹ چڑھ جائے تو یہ نفرت کی علامت ہے. اب ان سے پیار کرنا عدل ہے، نفرت کرنا ظلم ہے. تو ٹھیک نہیں کہا کہ پھر یہ تو ظالم ہے. تو کہتا ہے یہ عالم ہیں. یہ تو حسن حسین کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، کلمہ پڑھنا عبادت ہے. اب کوئی کلمے سے روکنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ اس ظالم، یہ بندہ ظالم ہے. آپ کہیں گے یہ تو بڑا پڑھا لکھا عالم ہے. ہم کہیں گے نہیں یہ ظالم ہے. تو کہتا ہے عالم ہے. تو ظالم کیوں ہے؟ اس لیے جن کا ذکر کرنا تھا ان کا ذکر کر نہیں رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں رحمت والے، یہ ہیں رحمت والے، دین والے، اسلام والے، سلام والے، خیر الانام والے، انعام والے.
یہ کون ہے؟ یہ ہے خیر الانام والے، یعنی نبی والے۔ اب نبی والے جو ہیں ان کو نبی پاک والا کہنا، یہ ہیں جنت کے سردار، کیا کہنے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مولا علی کو نبی پاک نے فرمایا انتا، حضرت علی کو کہا یا علی انت سید و شباب اہل الجنہ، یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت علی کو بھی کہا تو بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، تیرے بیٹے بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، اور میں محمد ساری کائنات کا سردار ہوں۔ اب ظاہر ہے جن کو اللہ نے سردار بنایا تو اللہ نے جو حقدار تھا اس کو یہ حق عطا فرمایا۔ اب جو ان سے یہ سرداری چھیننا چاہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جائے گا۔ ان کی سرداری ماننے والا عالم ہو جائے گا، ان کی سرداری نہ ماننے والا ظالم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور اینگل سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو حاکم ہو مگر اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہ کرے وہ ظالم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں پہ حکومت کرنی ہے رب کے حکم کے مطابق۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کی تم نے حق ادا کیا، اگر اس کے حکم کو چھوڑ کے اپنا حکم گھسیڑ دیا تو تو نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اس لحاظ سے وہ جج ظالم ہے، وہ گورنر ظالم ہے، وہ وزیر ظالم ہے، وہ صدر ظالم ہے۔ جو حاکم تو بنا مگر حکم پارلیمنٹ کے آرڈر نافذ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، فرمایا یہ بھی ظالم ہے۔ ظلم صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، ظلم اب نہر ہے، یہ پانی جا رہا ہے تو نہر سے پانی تقسیم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے وہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے، انہیں ہم اپنی زبان میں کہا کرتے تھے موگے، کیا موگے بنا رکھے ہیں کہ پانی ادھر سے جائے گا۔ اب چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب اٹھے اور ٹیوب سسٹم دیہاتوں میں ہوتا ہے، بڑی ساری ٹیوب اٹھائی آ کے ڈال دی نہر میں اور ادھر سے پانی کھینچا، موگے سے نہیں ڈائریکٹ نہر سے پانی لگایا اپنے کھیت میں۔ جہاں سے بنا تھا وہاں سے لیا نہیں، جہاں سے بنا نہیں وہاں سے لے لیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ سود بھی اسی لیے ظلم ہے، سود بھی ظلم ہے۔ افلاطون جو تھا نا، حکیم افلاطون، اس نے کہا سود حرام کیوں ہے؟ اب ذرا کیا حکیموں کی بھی سنیں، کیا کمال دانا لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے سود کیونکہ بندے لینے نے پیسہ دیتا، مثال کے طور پر آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا اس شرط پر کہ ہفتے کے بعد 120 روپے میں تجھ سے لوں گا۔ بھئی کاہے کہ 100 روپیہ تجھے دے رہا ہوں نا، تو 8 دن اس سے اپنا کام چلا، 8 دن کے بعد مجھے 120 دے گا، اور اگر 100 روپیہ تو نے رکھ لیا 20 مجھے دے گا، یہ 100 میرا ہی تیرے پاس محفوظ رہے گا، اگلے مہینے پھر مجھے 20 دے گا، 100 تو ورتاتا چل، 20 مجھے، لیکن میرا 100 پورا ہی رہے گا، وہ گھٹے گا نہیں۔ اب افلاطون کہتا ہے یہ پیسے کتوں کٹ رہے ہیں؟ وہ کہے گا وہ 100 روپے دے وچوں کٹ رہے ہیں،
کہ وچوں کٹ رہا ہے 100 روپے دے وچوں کٹ رہے ہیں. انہیں آکھیا اے انجیے جیوں کڑک مرغی ہوئے. کڑک مرغی سمجھ دے ہو؟ اے شوار میں کھان والے نو تے سمجھ نہیں آنی، پرانے نو سمجھ آنی ہے. اے شوار میں والی مخلوق ڈاکٹر صاحب تسی بیٹھے ہو خیر نال، اے شوار میں والے صرف کھان جوگے انہاں نو پرانیاں بولیاں سمجھ. کڑک مرغی او کڑک مرغی ہوئی ہے نا جیڑی انڈیاں شنڈیاں تو فارغ. افلاطون آکھدا ہے اے انجیے جیوں کڑک مرغی دے وچوں کوئی انڈے کڈے، او دے وچ تے ہیں نہیں تے تو انڈے کی تو کڈی جا رہے ہیں. اسی طرح 100 روپے میں سے تو جو 20 روپے نکال رہا ہے اے تے ہے ہی کڑک مرغی، اے تے دے ہی نہیں سکتی. اے انج انڈے دے وے گی کہ 100 روپیہ دے تو سبزی آلے نو، او دے کولو لے 100 دے کدو، پھر بیٹھ جا چوک تے، پھر ویچ، پھر 100 دے بھامیں 200 لے لے. اب یہ ظلم اس لیے ہے کہ جو چیز جہاں سے نکلتی ہی نہیں وہاں سے نکال رہا ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں. اور جو چیز جہاں کی نہ ہو وہاں ڈال دینا، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں. پھر تعریف پہ میں آگیا، چلو ایک بات پھر کہہ دیں کہ سالن اٹھا کے چھابی میں ڈال دینا، روٹی اٹھا کے کٹورے پہ رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ چھابی بنی ہے روٹی کے لیے، کٹوری بنی ہے سالن کے لیے. سالن چھابی پہ، وہ کہتے ہیں نا کسی کے آنے سے ساکی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. کسی کے آنے سے ساکی کے ایسے ہوش اڑے، شراب، حالانکہ شراب کے دے وچ پانی سی شیشے میں، اور کباب کتھے پانا سی؟ سیخ تے. انہیں سیخ دے اتے شراب پلٹ دیتی تے کباب چوکھے شیشے چھپا دیتا. انہیں آکھیا اوے کی کتائی ظالمہ. ٹھیک تو کہا ہے ظالم ہے یہ، اس لیے جو یہ بے حکمتی بے اعتدالی کرے گا وہ ظالم کہلائے گا، اور جو ظلم کرے گا نتیجہ بھی پھر ویسا ہی پائے گا. یزید ظالم اسی لیے تھا کہ اس نے ایک بھی زندگی کا کام، وہ کہتے ہیں نا اے ڈھنگ نال نہیں کیتا. جو کام کیا بے ڈھنگا کیا، جو کام کیا وہ غلط کیا. مثلا اس کو اپنے نائب بنانے چاہیے تھے بزرگ، اس نے بزرگوں کو معزول کر ڈالا اور ان کی جگہ آوارہ کھلنڈرے، آوارہ اپنے جیسے بدقماش لڑکے گورنر بنا ڈالے. یہ نوجوان ناراض بھی نہ ہونا، آج کل دی حکومت نے بھی یہی کتا، پیو پیچھے بیٹھا ہے پتر اگے جو دیتا ہے. فضل الرحمان پیچھے او دا لونڈا اگے، زرداری پیچھے او دا لونڈا، باقیاں دا میں نہ نہیں لیندا کیونکہ تسی ناراض ہو جاندے. یہ وہی یزیدی طریقہ ہے کہ بزرگ پیچھے لونڈے، آوارہ نکمے نکارا، جو نامراد جھاڑو دینے کے قابل نہیں وہ وزیر بن گئے، وہ گورنر بن گئے. ابن زیاد لانتی جب میرے امام عالی مقام کو اس پلید نے شہید کروایا، اس کی عمر ٹوٹل 28 سال تھی. کتنی؟ 28 سال کی عمر، اس سے کم ہے زیادہ نہیں ہے. ایک آوارہ لونڈا ہے، اس کو بنا دیا بصرے کا گورنر، اس کو بنا دیا کوفے کا گورنر. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ ظالم بہت ہے، یہ ظالم بہت ہے، یہ بدقماش بہت ہے. جیسے میں کہوں گا ویسے یہ کرے گا، اور اس نے ویسے ہی کیا. اور دوسری مصیبت یہ تھی کہ اس کی
مجوسن تھی یعنی آتش پرست تھی، کیونکہ بے ایمان ماں کا بیٹا ہے، اس لیے نبی کی اولاد پہ ترس نہیں کرے گا، اسی لیے بے ترس لوگوں کو وزیر یا بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ یہ قوم کی گردن دبائیں۔ آج کل ہمارا وزیر خزانہ مجھے بھی ایسی ہی کوئی نسل سے لگتا ہے، یہ ایسا ظالم کانا ہے جو آ کے کھلے عام کہتا ہے کہ اساں مہنگائی مکان نہیں آئے، اساں گروتھ واسطے یعنی اساں ادا سلسلہ ودھان واسطے نہیں آئے، اساں تانوں بچان آئے ہاں۔ چنگا بچا لیا نے، پورا ملک، آدھا ملک ڈوب گیا سیلاب میں، باقی جو آدھا بچ گیا تھا وہ ڈوب گیا ہے مہنگائی کے عذاب میں، مہنگائی کے گرداب میں۔ حیرت ہے، آپ لوگ حالانکہ میری مدد آپ کرتے ہیں، کل میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ اساں اج تواڈے سالن دے وچ او کی ہوندا ہے، لسن تے ایک دے نال اور بھی ہوندا ہے دھانے، انہاں کہ آج نہیں پاتے۔ میں پھر تھلے میں کہ چنگا ہی کیتا جے، ہن میں آکھدا کیوں نہیں پاتے، انہاں آکھنا سی پیسے کڈ۔ ہن مینوں دسو، چلو میں تو پھر بھی صحت مند، اتنے سارے میرے مددگار ہیں، سچی بات ہے، اتنے سارے میرے مددگار ہیں، میں جہاں بھی جاؤں مجھے بٹھا کے زور سے چائے پلائیں گے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے ہزاروں میرے پیار کرنے والے میرے مددگار، میرے گھر کا یہ حال ہے، جن کا کمانے والا ایک ہوگا ان کا حال کیا ہوگا؟ سوچ کر ایک منٹ کے لیے بندہ سوچے تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کی گزر بسر، اور پھر وہ تو یہاں ہے، چلو تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، جن کی بکری نہ رہی، مرغی نہ رہی، نہ گھر رہا، نہ در رہا، نہ زر رہا، اور پانی ہے کہ وہ گردن تک آ چکا، اینٹیں بہ گئیں، کچھ بھی نہ بچا، اور یہ بیٹھ کے یہاں وزیر کیبنٹ اور یہ ظالم جب بیٹھتے ہیں، ان کا ایک ایک اجلاس کروڑوں میں ہمیں پڑتا ہے، یہ ایک پھیرا لگاتے ہیں اور ان کا ایک پھیرا ہمیں، ایک لیڈر جاتا ہے، جا کے صرف تھپکی دیتا ہے، اور گاڑیاں کسی کے ساتھ 50 گاڑی، کسی کے ساتھ 60 گاڑی، کسی کے ساتھ 40 گاڑی، اتنی گاڑیوں کا پٹرول، یہی غریب ملک، وہی تیرا ٹیکس، وہی میرا ٹیکس جو بجلی کے بلوں میں لگ کے آتا ہے، وہ یہی وزیر کھاتا ہے، یہی وزیر اعظم کھاتا ہے، یہی وزیر خارجہ کھاتا ہے، یہی افسر کھاتا ہے، اور دینے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں۔ یہی ظلم ہے، یہی جو چیز جس کے لیے تھی اس کو مل گئی عدل ہوا، اگر اس کو نہ ملی ظلم ہوا۔ اگر امداد کی تھی جاپان نے، انگلستان نے، سعودی عرب نے، کسی ملک نے، اور آگے وصول کرنے والے افسر اور وزیر اور سامان 15% بھی سیلاب والوں تک نہ آیا، کچھ وزیروں نے کھایا، پھر کچھ مشیروں نے کھایا، پھر کچھ ان کے چمچوں نے کھایا، کچھ افسروں نے کھایا، جن کے لیے آیا۔ اسی لیے یہ بے اعتباری قوم ہے، ان پہ اعتبار کوئی نہیں کرتا، جن پہ اعتبار کرتے ہیں ان سے رابطے بار بار کرتے ہیں۔ ظلم یہی ہے، جس تک جو چیز پہنچنی تھی اس تک پہنچ نہ پائی، جو نہیں پہنچانے والا وہ ظالم ہے، جو کھانے والا وہ بھی ظالم ہے، جو چھپانے والا
وہ بھی ظالم ہے، مظلوم وہ ہے جو انتظار میں بے قرار ہے، تک رہا ہے کدھر سے آتی وزیر صاحب کی کار ہے، مگر ان کا انتظار کرنا بیکار ہے۔ اس لیے آپ ہمت کرو، خود کوئی معتبر اعتبار والا ملے، اس کے ہاتھ پہ ایک پینی بھی رکھو گے پہنچ جائے گی، ان کو ملین بھی دو گے یہ پی جائیں گے۔ میں تجربہ رکھتا ہوں ان کا، یہ تو زکوٰۃ نہیں چھوڑتے۔ زکوٰۃ حرام ہے کسی امیر کے لیے۔ میں ایسے وزیر اعلیٰ جانتا ہوں جن ظالموں کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے مال سے اپنی بیٹیوں کے جہیز بنا ڈالے۔ اسی ملک کے جتنے نواب، جگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، صنعتکار اپنی فیکٹری بچانے کے لیے پورا شہر ڈبو دیتا ہے، سردار اپنی زمین بچانے کے لیے شہر اور بستی ڈبو دیتا ہے، اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ نہ تم بولتے ہو نہ میں بولتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ بات مشہور ہے کہ جو حق کی آواز اٹھائے گا وہ سیدھا جیل، کیونکہ ابن زیاد وزیر ہیں، شمر وزیر ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ یزید ہمارے وزیر ہیں، شمر ہمارے وزیر ہیں، سنان ہمارے وزیر ہیں، اکثر بے ضمیر ہیں۔ اگر ہوتے ضمیر زندہ تو آج یہ نہ تباہی ہوتی نہ مصیبت آئی ہوتی، کوئی تو تدبیر بنائی ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہے، اور ظالم ایک نہیں ہے۔ اگر آپ حساب شروع کریں گے تو معاملہ اگر عدل ہوتا، جو چیز جہاں کی تھی وہیں ہوتی، تو پانی اتنی تباہی نہ کرتا، بند جہاں بننا تھا وہیں بنتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں بننا تھا وہیں بنتا، جو دریا کا قدرتی رستہ تھا اس کو وہیں سے ملتا۔ تو ساتے راوی آیا تے پڑھ بسم اللہ، پہلا ہی تھے ایک ہی ہے جی، اے فلان نوی ہاؤسنگ سوسائٹی کتھے بنامنی ہے؟ دریا دے ویچ، کندھے تے نہیں ویچ، تاکہ حضرت صاحب نظارہ کر سکیں۔ حضرت صاحب ہن پانی نے جدوں آنا ہے، او تیرا ماما تے نہیں لگدا، انہیں آنا ہے تے او دی فطرت ہے، او رستہ جدوں بناندا ہے او اتو نہیں آندا، او تھلوں سر دیندا سپ دی طرح۔ پانی نیچے سے سر دیتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے اور الٹا کے پٹخاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ مجھے روکنے والا صرف وہ لکھ داتا ہے۔ اس لیے ظلم کرتے رہیں گے تو ظلم کے لیے پھر تیار بھی رہنا پڑے گا۔ فطرت ظلم نہیں کرتی، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہر چیز جہاں ہے وہیں رکھ دو، سب ٹھیک ہے۔ اگر وہاں یہ نہیں کریں گے تو اس کا پھر ہم جرم بھی بھریں گے، اس کا ازالہ بھی پھر یوں ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو لکھا آپ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، آپ کرم فرمائیے وزیر خزانہ، وزیر بیت المال مزاحم کو لکھیے وہ فنڈ ریلیز کرے تاکہ سڑکیں ٹھیک کر دی جائیں۔ آپ نے فرمایا
فنڈ تجھے نہیں ملے گا، تو دو کام کر۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا عدل سے صوبے کو بھر دے، سڑکوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ عدل کر، ظلم مکا، سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہن تسی حیران ہو گئے، پتہ نہیں سڑکاں دے نال ظلم دا کی تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ظلم ختم کر، عدل عام کر، پریشانی ختم ہو جائے گی، لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ایک اور بھی سن لیں، ٹیکسوں سے مجھے یاد آیا، یہاں یہ کہتے ہیں، یہ جو اب اس نامراد کا جب نام آتا ہے نا، میرا تو خون ہی کھول جاتا ہے۔ یہ جو وزیر خزانہ ہے، یہ جو تمام شیطانوں کا نانا ہے۔ پھر تسی بھی بڑے سیانے ہو، تسی آکھو گے او دے اتے وڈیاں چڑھائیاں پیا کردا ہے، اے دس انہوں بنایا کنے؟ انہاں دا میں نام نہیں لینا، کیونکہ تسی بھی ڈاڈھے ہوتے، وہ بھی ڈاڈھے۔ پھر تسی میری روٹی بند کر دینی ہے، تے میں اپنی روٹی تے کھانی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث العظم کا دور تھا، ایک بدبخت بغداد کا بنا دیا گیا گورنر۔ اب سارے مولوی چوپ، کیونکہ گردن کٹتی تھی بولتے تھے، غوث اعظم چوپ رہ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی منبر پہ پہلے ہی لفظ کہا، فرمایا او بغداد دے بادشاہ، آج تو ظالم بنا دیتی گورنر، ازلم الظالمین، کل ارحم الراحمین پوچھے گا، جواب کی دے میں گا؟ ارحم الراحمین یہ ہیں ازلم الظالمین، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا پوچھے گا کہ کس کمینے کو تو نے یہ منصب دیا جو نچوڑ کے کھا گیا۔ اور الٹا کہتا کیا ہے؟ ہم ملک بچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم مٹ جائیں گے، تم ملک بچاؤ گے۔ ملک کس کا نام ہے؟ راوی کا نام ہے۔ ملک اورنج ٹرین کا نام ہے۔ ملک تیرے اس روڈ کا نام ہے۔ ملک میں رہنے والوں کا نام ہوتا ہے۔ مکان دیواروں کو نہیں کہتے، مکان اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی رہنے والا بھی ہو۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، اس لیے ہمیں مٹا کر ملک نہیں بچ سکتا، ہم رہیں گے تو ملک رہے گا۔ مخلوق کو تباہ کر کے کہتے ہو ملک بچا رہے ہیں، نانا۔ پھر ٹیکس، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے نا، پہلا کام یہ کیا، فرمایا جتنی جگیریں لی تھیں پچھلے افسروں نے، شہزادوں نے، بادشاہوں نے، ایک ہی حکم سے واپس۔ کیا کہا؟ ایک ہی حکم سے انہیں کنگلا بنا چھڑیا سارے جگیرداراں نوں۔ تواڈے پیو دی زمین ہے، اے انگریز دے کتے نہلا نہلا کے تسی غریباں دی زمیناں تے قبضہ کیتا، ساری واپس۔ کدھر؟ فرمایا عوام کے لیے۔ آہستہ سے کہوں تاکہ کوئی سن نہ لے، مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی ایسا حاکم وزیر اعظم آ جائے، آتے ہی کہے جتنی سہولتیں وزیروں کے لیے ہیں، اربوں کھربوں ہیں، کھربوں روپیہ، ساری واپس۔ چائے بھی اپنے پلے سے پئیں، پٹرول بھی اپنے پلے سے استعمال کریں، جس نے آنا ہے بس پہ آنا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ IMF کی ضرورت پڑے گی، نہ چندے کی، نہ بندے کی۔ عمر بن عبدالعزیز آئے تو ایسے کیسے ہو گیا کہ پیچھے لوگ بھوک مرتے تھے، ان کا دور آیا تو سالوں کے اندر نہیں، مہینوں میں اتنی دولت کی ریل پیل ہوئی کہ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہ تھا۔ شروع کہاں سے کیا؟ شروع اپنی بیوی سے کیا۔ بیوی کے صندوق سے تھے بھرے ہوئے زیورات سے، فرمایا نکال۔
सूट 2 या 3 रख, बाकी कई 100 रेशमी सूट काए भी निकाल। उन्हें आख्या करू की है तू, करू समझते हो ना, ये असां जिथे रहे उथे ही बोली चलती सी, तू करू की है? उन्हें आख्या अदल करूँ। उन्हें समझ नहीं आ रही मेरी संदूक नाल तेरे अदल दा की ताल्लुक है, मेरे कपड़ियां नाल तेरा अदल किथे जुड़िया होया है। उन्हें आख्या जरा सबर कर, सारे संदूक वो भी लाखों करोड़ों के जेवरात वो रखवा लिए बाहर सहन में, बेटियों को बुला लिया, बेटों को बुला लिया, बिठा दिया सबको। पहले उनकी मां को कहा कि तू क्योंकि शहजादी है, एक शहनशाह की बेटी थी ना, एक बादशाह की बीवी, दूसरे शहनशाह की बेटी, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाली। कहा या मुझे रख, या समान रख, या सारा जहान रख, या फिर ये फकीर मर्दान रख। बीबी ने तका, कहा मैं तेरा इंतखाब करती हूं, दुनिया को लाजवाब करती हूं। फरमाया उठाओ सारा सोना डाल दो बैतुल माल में, खजाने में। जब अपने घर को आपके लिए कहा, मेरी 3 संदूकें भरी हुई हैं, मेरी पोशाकों से, खुशबू से मेरे इतने संदूक भरे हैं, मेरे लिए सिर्फ 1 सूट बचाओ, बाकी सारा बैतुल माल में। बॉडीगार्ड कितने होते हैं सदर के? कहा इतने 100। कहा मौत और तकदीर से कोई मुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ 1 बंदा मेरी बात पहुंचाने वाला रहे, बाकी सब फारिग। जाओ पुलिस वालों अपनी ड्यूटियां करो, मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। ये भी गए जब सब कुछ। अब जब अपना घर फारिग फरमाया, हुण वारा वजीरां दा आया, मुशीरां दा आया, शहजादियां दा आया। एक एक नू फारिग फरमाया ते पकड़ के चौक ते पुचाया। 3 मरले वाला मकान अता फरमाया, किथे 70 मुरब्बे दा महल ते किथे 3 मरले दी शक्ल। आ गई ठिकाने अकल ते शहजादे एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, जहां के काबिल थे वहां पहुंचा दिया, इसी को इंसाफ कहते हैं। हुण मैनू एक पहला कोई स्टेज है जिथे मैनू डर पिया लगता है, लेकिन जाहिर है डर ते लगना ही लगना है, पर मैं गल भी करनी है। चुप रहूं रहा नहीं जाता, कुछ कहूं कहा नहीं जाता। जे जाहिर करा असरार ताई, सब मारन बुल्ले यार ताई, पर भूल जावन तकरार ताई। अभी पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत थल्ले आई ते साडे मुल्क क्या इनका बावे आदम ही निराला है। ये फजलुर रहमान अल्लाह दी शान, सुभान अल्लाह। अचकजई वली खान, जितने पाकिस्तान दी बुनियादां दे दुश्मन अजकल वो पाकिस्तान दे मामे ने, ये सारे रल के आए थे। पूरे ओ पिछली सदी के जितने ये आए थे, महंगाई घटाएंगे, कौम को ऊपर उठाएंगे। अब पता चला है कि दबाएंगे। अब सारे ओजरदारी, सुभान अल्लाह। अल्लाह की एक रात को मैं सफर कर रहा था, मेरे साथ पता नहीं कौन था। मैं बलोचिस्तान से दाखिल हुआ सिंध में, बलोचिस्तान से मैं खैरियत से आ गया।
جب سندھ میں داخل ہوا تو مجھے ملے پولیس والے. اندازہ مجھے پہلے بھی تھا کہ جہاں زرداری حاکم ہے وہاں کی پولیس کتنی. ایک باری حاجی صاحب بھی نال سن، انہوں یاد ہے، حاجی صاحب ہمارے ساتھ تھے. سکھر سے ہم نکلے تو راستے میں انہوں نے کہا کاغذ، سمجھے کاغذ نہیں ہوں گے. حاجی صاحب نے کاغذ بھی دکھا دیے، جو کہا وہ دکھایا. آخر میں پولیس والوں نے فرمایا ڈی سی کا اجازت نامہ کہاں ہے کہ تم سکھر میں داخل کیسے ہوئے. حاجی صاحب دے فرشتیاں نو پتہ نہیں سی کہ اے بھی تھے. نہیں سمجھ آ رہی. میں ناروے میں گیا تو میرے میزبانوں نے کہا دوسرے ملک سویڈن میں جا کے مرغی نہ لے آئیں. ناروے ملک سے انہوں نے کہا چلتے ہیں، مرغی کا گوشت سویڈن ملک کے اندر سستا ملتا ہے. میں آکھا پاگل دے پتر نے میرے میزبان ایک ملک چو دوسرے ملک مرغی دا گوشت لین ٹرے نے. میں آکھا پہلے تے رستے پولیس والے انہاں نو نپن گے تے میرا ویزا ناروے دا تے پہلے مینو اندر کران گے، پھر اگے جان گے، پھر نصیبہ نال واپس کدے آن گے. پر او گھس گئے سویڈن دے وچ، مرغیاں خرید لیاں، واپس آ گئے. میں پوچھا سویڈن نہیں جانا؟ انہاں آکھیا اتھوں ہی تے آ رہے ہیں. رستے وچ کوئی بندہ بھی نہیں کھلوتا، اے بھی پتہ نہیں لگا ملک گزر گیا ہے. اسی سکھر تو گزر رہے ہیں، پولیس پوچھ دیے ڈی سی کا اجازت نامہ. حاجی صاحب مینو تکے تے میں حاجی صاحب نو تکاں. میں کہ لے حاجی صاحب رب دیاں رکھاں. تو انہوں بھی پتہ لگے چوتھی بھی گجر ہو لاہور دے. ہن ویکھے نے ساڑے سندھ دے پرلے درجے کے بددیانت، پوری کائنات کی کمینی پولیس ہے تو سندھ کی. لیکن یہ کمینی اس لیے ہو گئی، گندی غلیظ پلید ہو گئی کہ اوپر بیٹھنے والے ان سے بھی اوپر ہیں. ہائے 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 ہائے، عجیب بات آ گئی. ایک تھا حسن قصاب. کیا؟ حسن قصاب سمجھ دے ہو؟ قصائی. حسن قصاب. حسن قصاب نکلا بکریاں خریدنے کہ ذبح کروں گا. تو آیا بکریاں چرانے والے چرواہے کے پاس. شام کی بات کر رہا ہوں، ملک شام کی. عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. حسن آیا تو اس نے دیکھا بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں اور اس نے بکریوں کے اندر 30 کتے دیکھے. کتنے؟ 30 کتے دیکھے. اس نے بلایا چرواہے کو، اے 30 کتے اے بکریاں بچ کیوں پھر دے پین؟ او چرواہے نے کہا یہ کتے نہیں، یہ بھیڑیے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ بھیڑیے پنجابی چ کی یاد ہو؟ بگیاڑ. ماشاءاللہ بگیاڑ. اے بگیاڑاں دا کام کیے بکریاں نو کھانا. تے اس تو وڈا احمق تے بے وقوف ہے جیڑا بگیاڑ نو بکریاں دا راکھا بنا دے وے. اس بکروال نے 30 بگیاڑ اپنی بکریاں دے. حسن قصاب نے دیکھ کے حیران ہو کے کہا اے 30 بگیاڑ نے اے تیریاں بکریاں نو کچھ نہیں آندے؟ انہیں آکھیا بالکل نہیں، اے نال ہی پھر دے رہندے نے انجی. انہیں آکھیا وجہ؟ انہیں آکھیا جے سر ٹھیک ہو جائے نا تھلے آلا اے سارا مسئلہ ہی تھے اتے اسلام آباد لاہور. ہونی تانوں سمجھ نہ آوے تے تانوں اللہ ہی سمجھاوے. اس نے کہا اگر سر ٹھیک ہو جائے پھر ٹنگاں بھی فٹ تے ہاتھ بھی فٹ تے پیٹ بھی فٹ تے چھاتی بھی فٹ تے دل بھی فٹ. اصل خرابی شروع ہوتی ہے سر سے. اس نے کہا اوپر عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے، بگیاڑ کو کیا طاقت ہے کہ بکری کو منہ مارے؟
اب بتائیں قصور میرا ہے یا کسی اور کا؟ نہ ڈی سی کا قصور ہے، نہ کمشنر کا قصور ہے، نہ ایس ایچ او کا قصور ہے، نہ ڈی ایس پی کا، نہ ایس پی کا، نہ آئی جی کا۔ قصور اصل میں سر کا ہے۔ اگر سر ٹھیک ہو جائے دل بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، شہر بھی ٹھیک، گاؤں بھی ٹھیک، دھوپ بھی ٹھیک، چھاؤں بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک۔ اصل خرابی سر کی ہے۔ اور وہی حسن قصاب کہتا ہے کہ وہی بکریاں چرانے والا میں اس کا گاہک بن گیا۔ وہ کہتا ہے ایک دن شام ڈھلی اور ایک بگیاڑ نے بکری کو منہ مارا، بگیاڑ نے بکری کو منہ مارا، نکلا میرے منہ سے نعرہ، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز ٹر گیا ہے۔ اللہ، اگر حاکم یعنی وزیر اعظم جس کے پاس پاور ہے، وہ صدر کے پاس ہے تو صدر، وزیر اعظم کا پاس ہے تو وزیر اعظم، اگر چیف آف دا آرمی سٹاف ہے تو وہ، اگر کوئی چیف جسٹس ہے تو وہ، اگر یہ سیدھا ہو جائے پھر انگلی بھی فٹ تے پیر بھی فٹ تے گوڑا بھی فٹ، پھر سب کچھ، اگر یہ ہیں چھٹ پھر کچھ نہیں ہونا فٹ، پھر لاکھ تسی محنتاں کرو نتیجے۔ اب بات عمر کے اوپر ہی پھر آ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، لوگ کلمے پڑھنے لگے۔ اوے جس دین کا راکھا عمر بن عبدالعزیز ہے، کافروں نے کہا اے دین سچا ہے۔ کیا وزیر اعظم بنا ہے جسے لوگ تک تک کے کلمے پڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہی ظالموں کی اولاد ہے۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ظالموں کی یہ اولاد ہے، لیکن ایسا عدل کمایا کہ زمین عدل سے بھر گئی۔ یہ نہ کہا کریں جی حالات پچھلے بڑے گندے چھڑ گئے۔ اوے حالات جے بندے دے پتر آ جامن تے چنگے کر لیں دینے۔ یہ سب بکواس ہے جی، وہ پچھلے یہ کر گئے، پچھلے یہ کر گئے، ان کا بھگت رہے ہیں۔ تم انسان کے بچے ہوتے تو کام ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز جب آئے اور انصاف کا ہوا بول بالا، پھر بھیڑیا بن گیا بکری کا رکھوالا، تو پھر لوگ پڑھنے لگے کلمہ۔ جب کلمہ پڑھنے لگے کافر، تو کافر ہی تو جزیے کی رقم پے کرتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو جزیے والا ٹیکس ختم، پیسے کم ہوتے گئے، لوگ مسلمان زیادہ ہوتے گئے، آمدنی انکم، سورس آف انکم کم ہوتا گیا۔ وزیر خزانہ اپنی پوری برادری لے کے پہنچ گیا پرائم منسٹر ہاؤس۔ اے سرکار جڑے لوگ ٹیکس دیندے سن او کلمہ پڑھ گئے، او تے اسلام دی رضائیے چ وڑ گئے، اے تے کلمے والے سانو لڑ گئے۔ یہ ایسے نامراد پلید ہوتے ہیں ٹیکس والے، ان کو اسلام نہیں چاہیے، ان کو قرآن نہیں چاہیے، ان کو انہاں نو آدھے پیسے دے پتر، دسنا کسے نو نہیں، بار بھی کسے نو میری تقریر نہیں سناونی، اپنے دل چ رکھنی۔ تسی آکھو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، اساں تے پہلے ہی بھول کے جاندے ہاں، اتھوں اٹھ دیاں تے انج کر دیاں۔ لے بھئی قادری صاحب، وزیر خزانہ کہاں آ گئے؟ ہونے نال بھول گئے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پورے کتابوں کے رجسٹر اٹھا کے اڑ گئے، مر گئے، مارے گئے، ٹیکس گھٹ ہو رہے ہیں، ریونیو بورڈ کا چیئرمین، سٹیٹ بینک کا ویس چیئرمین، سارے پہنچ گئے۔ اے جناب اے لوگ کلمہ پڑھی جا رہے نے تے ٹیکس ساڑے گھٹی جا رہے نے،
تے کی کریے؟ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ان کا منہ, آپ نے فرمایا اے ظالمو مسلمان ہو تم؟ اس پہ کہنے لگے الحمدللہ, سارے آکھ دیں الحمدللہ. اساں اس دفعہ 2 روپے ودھا چھڑے الحمدللہ. اساں ٹماٹر 200 والا 500 تے پجا دیتا الحمدللہ. آکھو نا, حوصلہ رکھو الحمدللہ. جیڑی دال 100 روپے دی سی ہن 500 دی نہیں ملدی, آکھو ہن نہیں نکل دی الحمدللہ. آکھو نا الحمدللہ. یہ 6 فیکٹریاں میری ہیں الحمدللہ. قوم کو میں نے ڈبو دیا ہے الحمدللہ. یہ میں نے ڈبویا الحمدللہ. ملک سارا کھا گئے ہم. ہن نہیں نکلدا, ہن تواڈے گلے خراب نے. جدو نعرے مار دے انہاں دے اس ویلے تانوں تکلیف نہیں ہوندی. اب الحمدللہ نہیں نکل رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ظالمو مسلمان ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ. کلمہ پڑھتے ہو الحمدللہ. فرمایا اب تم رونے کیوں آئے ہو؟ کہا ٹیکس دینے والے مسلمان ہو گئے, ٹیکس کم ہو گیا, آمدنی کم ہو گئی, ملک کیسے چلے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا پہلے تو کان کھول کے سن لو کہ مدینے والا تھا اسلام کا بانی. مسلمانوں کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی مدینے والے نے, اور مدینے والا رہبر اور ہادی بن کے آیا تھا, تحصیلدار اور پٹواری بن کے نہیں آیا. مدینے والا ٹیکس لینے کے لیے نہیں آیا تھا, کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ مدینے والا ٹیکس لینے کے لیے, تو انہوں تحصیلدار دی سمجھ نہیں آئی, پھر تا میں کھولے آئے. مدینے والا ٹیکس لینے کے لیے نہیں آیا تھا, دین پھیلانے, ایمان پھیلانے, بندوں کو رب سے ملانے آیا تھا, ٹیکس لینے. اب ظاہر ہے وہ بھی وزیر خزانہ, پھر ادھر ریوینیو بورڈ کے چیئرمین, اتنے پڑھے لکھے. انہوں نے کہا پھر کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا میں تمہیں 2 بیل لے دوں گا, اور تم سب افسروں کو حال لے دوں گا, اور تم سے میں زمینیں آباد کرواؤں گا, حال چلواؤں گا. اور وہ بھی کہاں؟ تم حل چلاؤ گے, تم زمین کو آباد فرماؤ گے, تم اس سے روٹی کماؤ گے, لیکن یہ بھول جاؤ کہ تم ٹیکس لگاؤ گے. اور آگے یہ بھی کہا, فرمایا یاد رکھو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, یہ جو تم ٹیکس لگاتے ہو اور لوگوں کی گردنیں پکڑ لیتے ہو, یہ نجس ہے, یہ ناپاک ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط کام ہے, اور عمر زندہ رہا تو ایسا کبھی نہیں کرنے دے گا. اب ٹیکس پہ ٹیکس چڑھانا. پھر ہیں ایسے خناس بجلی کے بل میں, کیونکہ ڈر رہے گا نہیں دیں گے تو دوسرے ہرکارے وہ ان سے 6 قدم آگے, یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نمرود. فرعون سے جان چھوٹتی ہے, نمرود آ جاتا ہے, نمرود سے جان چھوٹتی ہے, شداد آ جاتا ہے, شداد سے جان چھوٹتی ہے, یزید آ جاتا ہے, یزید سے جان چھوٹتی ہے, شمر آ جاتا ہے, شمر سے جان چھوٹتی ہے, ابن زیاد آ جاتا ہے, ابن زیاد سے جان چھوٹتی ہے, ان کی اولاد آ جاتا ہے.
اگر آپ سارے لوگ ہمت کرتے میں منبر پہ نہ بولتا، لیکن مجھے بولنا پڑے گا، مجھے پچھلا کھاتا کھولنا پڑے گا، مجھے حضور کی امت کے لیے کچھ کہنا پڑے گا۔ ظلم کی یاد رکھو، جیسے کاغذ کی ناؤ کبھی پانی میں چلتی نہیں، ایسے ہی ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں میرے پاکستان کے حکمرانوں، تم ٹیکس لگا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری حکومت سلامت رہے گی، اور یہ قوم چیخ چیخ کہ کوئی اپنے بچے بیچ رہا ہے، کوئی عورتیں اپنے بچے سینے سے لگا کے چھلانگیں مار رہی ہیں پانی میں، اپنے بچے ڈبو کے مر رہے ہیں، باپ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، یہ سارے کا سارا حساب تم نے دینا ہے، اور تم نے دینا ہے، اور تم نے، اس لیے کہ حضرت مولا علی بولا کرتے تھے اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پہ بھوکا مر گیا، علی سے پوچھا جائے گا تو حاکم تھا، تیری حکومت میں کتا بھوکا مرا تو کیسے؟ انہیں احساس تھا تم لفظوں کے صرف کھلاڑی ہو، تم ڈرامے کرتے ہو کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا دل یوں ہوتا ہے میں روتا ہوں، سب ڈرامے کرتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں ہوتا دکھ تو حضرت سیدنا مولا علی امیر المومنین آپ اپنی تلوار لے کے بازار میں پھر رہے تھے، تلوار بکو، تلوار بکو۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا امیر المومنین ہے۔ یہ کتنے لاکھ، 90 لاکھ کے قریب مربع میل حکومت بنتی تھی، حقیقتاً اگر وہ شام والی نکال دے کچھ کم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا حاکم، ایک دکاندار آیا، کہا امیر المومنین کیا ضرورت پڑ گئی، تلوار بھی بک رہی ہے، یہی تو آپ کا زیور ہے۔ فرمایا اگر علی کے پاس یہ جو نیچے تہمت بندھی ہے اس چادر کے لیے پیسے ہوتے میں تلوار کبھی نہ بیچتا۔ اے جناب یہ بیت المال میں جو پیسہ ہے، فرمایا وہ علی کا نہیں، وہ اس امت کا ہے۔ اور امت سے بھی چھپاتے کہاں تھے؟ جب جمعے کا دن آتا آپ فرماتے جو ضرورت مند ہیں آئیں اپنا حصہ لے جائیں۔ جب بیت المال خالی ہوتا پھر جھاڑو لگاتے، فرماتے اب پانی پھینکو، پانی پھینکا جاتا، پھر مصلی بچھاتے، مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھتے، پھر رو کے کہتے مولا میں نے تیرے نبی کی امت سے ایک دانہ بھی نہیں چھپایا، سب کچھ لٹایا، حقداروں کو حق پہنچایا۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، علی عادل ہے۔ مخلوق بھوکی مرتی رہے اور تیری حکومت سیریں کرتی رہے، اس لیے یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالموں کو ظلم کا حساب دینا ہے، دینا ہے، اور ہر قیمت پہ دینا ہے۔ میرا رب یا یہی حساب بے باک کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حکمران جب اللہ گردن میں فٹ کر کے پٹا کھینچنا شروع کرتا ہے پھر جان بھی جاتی ہے، شان بھی جاتی ہے، پھر اولاد بھی ساتھ جاتی ہے، پھر یہ دولت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ جتنا جمع کیا ہوتا ہے وہ سوئٹزرلینڈ کھاتا ہے، وہ برطانیہ کھاتا ہے، وہ امریکہ کھاتا ہے، تمہارا کھاتا صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج
مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے یزید نے ظلم کمایا، ہر طرح سے کمایا، لیکن 3 سال سے آگے قدرت نے بڑھنے نہ دیا، اس کی کشتی کو کنارے چڑھنے نہ دیا۔ یزید درد کلنج سے مرا، ٹوٹل 3.25 سال کی حکومت، کتنا زندہ رہا؟ قدرت نے مروڑ کے اٹھا کے دے کے پٹخ کے مار ڈالا، اور اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ آیا، اور بیٹے نے آتے ہی باپ کے جنازے پہ گویا تقریر کی۔ اس نے کہا میرا باپ نااہل تھا، نیچ تھا، اس نے مقابلہ نبی کی آل سے کیا، آل حقدار تھی، یہ ناحق تھا۔ اور اس نے آگے رو کے کہا دکھ مجھے یہ ہے کہ میرے باپ کے ٹھکانے کا مجھے پتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا میرا باپ قبر کے عذاب میں سڑ رہا ہے، مجھے پتا ہے میرا باپ ایک مجرم انسان تھا۔ اس نے کہا قد قاتل ابن رسول اللہ، یہ میرا ہی باپ تھا جو نبی کی اولاد کا قاتل تھا۔ پاک حسین کا قتل میرے باپ نے کیا۔ اباح الخمر، میرا باپ وہ پلید آدمی تھا جس نے شراب کو مباح کر دیا، یہی وہ میرا کمینہ باپ تھا۔ قد خرب الکعبہ، جس نے کعبے کو برباد کر ڈالا، مدینے کو اجاڑ ڈالا، یہ بیٹا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ ہڈی ہے، حکومت ایک ہڈی ہے، جس کتے کو چاہیے اٹھائے، میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنا مکان میں گیا، 40ویں دن اس کا جنازہ نکلا، بیٹا زندہ باہر نہیں نکلا۔ جانتے ہو ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرا رب نسلیں مکا دیتا ہے، شکلیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم رہیں گے، یہ کرسی مرسی نہیں رہے گی۔ جتنا ٹیل لگا لو، تم نے اس امت کو ستایا ہے اور تمہارا انجام قریب نظر آیا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھو، کوئی ایک ظالم بتا دو جس نے اس انسانیت پہ ظلم کمایا ہو اور سکھ پایا ہو۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر میرے رب کا ہاتھ ہے، اس نے ہر چیز کو پکڑ رکھا ہے، اپنے دست قدرت سے جکڑ رکھا ہے، نہ کسی فرعون کو پنپنے دیتا ہے۔ فرعون بڑا طاقتور ہے، مگر 15 لاکھ فوج کے ساتھ رب پکڑ کے اسے پانی کی لہروں میں ڈبو دیتا ہے۔ نمرود بڑا طاقتور ہے، ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ کی آرمی دیکھ، اللہ جبریل اسرائیل نہیں بھیجتا، ایک چھوٹے سے لنگڑے مچھر کو بھیجا، گھس جا۔ پھر جب تک صبح و شام جوتے نہیں پڑتے، قدرت مسکرا کے پوچھتی ہے روئے زمین کے سب سے پاورفل بادشاہ، دیکھ تیرے ہی جوتے تیرے سر پہ۔ اے مولا اے کیوں؟ فرمایا تجھے تیری اوقات بتا رہا ہوں کہ ہم لینے پہ آ جائیں نہ بدلے، ہم لنگڑے مچھر سے بھی، تم تو لنگڑے مچھر کی بھی مار نہیں ہو، تمہیں مار ہے کرسی پہ، جتنی چاہو تم کر لو۔ لیکن یہ رونے والے لوگ، یہ بلکنے والے، تڑپنے والے لوگ، یہ آہیں بھرنے والے، وہ سندھ میں ہوں، وہ بلوچستان میں ہوں، وہ سرحد میں ہوں، وہ پنجاب میں ہوں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ بلتستان میں ہوں، وہ کہیں ہوں، تمہارے ڈبونے کے لیے کسی ایک یتیم کا ایک آنسو ہی کافی ہے۔ اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی عقل کے ناخن لو، یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، منہ مدینے کی طرف موڑو، اپنے وزیروں مشیروں کی سہولتیں ختم کرو، افسروں کی سہولتیں ختم کرو، سب چیز کا رخ مدینے والے کی امت کی طرف کرو۔
IMF کا باپ بھی آ جائے تو تمہیں نہیں بچا سکتا، بچانے والا کوئی اور ہے، جس کے قبضے میں آگ بھی ہے، جس کے قبضے میں سیلاب بھی ہے، جس کے قبضے میں سمندر بھی ہے، جس کے قبضے میں دریا بھی ہے، وہ زندہ میرا خدا بھی ہے۔ اپیل یہی ہے، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے، یہ نہ تکتے رہو کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ہم اگر کوئی آدمی، کوئی ابھی آپ نے سنا حسان صاحب سے کہ 4 کھجوریں بھی کوئی دے سکتا ہے خلوص سے، تو وہ بھی کوئی با اعتبار بندہ دیکھ کے اس کے تلی میں رکھ دو کہ یار اس ساڈا بھی حصہ پہنچا دیں۔ ابھی حاجی الیاس صاحب آئے، انہوں نے کہا مسجد رحمت میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہاں بھی اگر یہ محلے کے جو دوست ہیں اگر کچھ یہ کام کرنا چاہیں، یقیناً کچھ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیا ہے، اگر اور تو قبلہ حاجی صاحب جو ہے حاجی محمد نواز صاحب اور ہمارے جو یہاں امام صاحب ہیں یعنی ہمارے خطیب صاحب، ان کو حاجی صاحب کو یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو چپ کر کے دے دیں گے، وہ آگے جو معقول جگہ ہے وہاں پہنچائیں گے، جلد یا بدیر یہ چیز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ میں بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے، میرا رابطہ کیونکہ بہت زیادہ ہے آگے، اور میں نے ویسے خود بھی جانا 1-2 دن کے لیے، لیکن آپ نے یہ کام انہی سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، خاص دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذل جلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار، سیلاب کی اس آزمائش کی گھڑی میں جتنے تیرے بندے، وہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، کچھ بھی ہیں، میرے اللہ ان پہ رحم فرما، میرے اللہ ان پہ کرم فرما۔ یا اللہ ان دکھی لوگوں کے صدقے ہم پہ بھی رحم فرما، ہمیں بھی آزمائشوں سے بچا، ہمیں بھی تکلیفوں سے بچا۔ یا الہ العالمین، ہمارے ان حکمرانوں کو بھی راہ ہدایت عطا فرما، راہ راست نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، صدقہ کملی والے کا ہمارے اس پیارے وطن کی خیر فرما۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے تلے بنا ہے، میرے اللہ اس کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ یا اللہ اس کے دیہاتوں کی خیر فرما، اس کے شہروں کی خیر فرما، اس کے کھیتوں کھلیانوں کی خیر فرما۔ جن لوگوں کے پیارے بچھڑ گئے یا اللہ جانے والوں کو میرے اللہ بہشت بری میں جگہ عطا فرما، زندہ رہنے والوں کو صبر عطا فرما، یا اللہ انہیں صبر کا اجر عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔